بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ابھی 2-2.5 دن پہلے تقریباً یہ موروکو میں مراکش میں زلزلہ آیا ہے اور بہت سخت زلزلہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو فوت ہو چکے ہیں، ابھی نیوز میں آ رہا تھا تقریباً 2000 بندے فوت ہو چکے ہیں اور 1200 زخمی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے، اور جن کا جو نقصان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ان کو عطا فرمائے۔ عام طور پر لوگ دنیا میں مرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب اچانک کسی ایسے حادثے سے موت آ جائے تو اس کا اثر انسان پر، جن پر وہ حادثہ آیا ہو اور جن پر نہ بھی آیا ہو ان پر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اور خاص طور پر جو کیا نام ہے زلزلہ ہوتا ہے، اس کا اثر تو بہت زیادہ رہتا ہے۔ جو دوسری آسمانی آفات ہوتی ہے، اس سے زیادہ زلزلے کا اثر اس لیے رہتا ہے کہ جس طرح آپ نے ایک گھر بنایا، محنت کر کے بنایا اور پوری زندگی کمایا، اور کما کے آخر میں ایک گھر آپ نے بنایا، پھر اس گھر میں جب وہ گھر ٹوٹتا ہے تو دوبارہ اس جگہ اگر آپ کے پاس پیسے بھی ہو تو آپ اس جگہ اپنا گھر نہیں بنا سکتے۔ آپ کے اندر خوف ہوتا ہے، ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، آپ وہاں پر رہ نہیں سکتے دوبارہ۔ تو انسان کی صحت پہ، انسان کے دماغ پر ان چیزوں کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ابھی کیا نام ہے ترکی میں زلزلہ آیا تھا، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں پاکستان میں کتنی بار آ چکا ہے، ابھی پچھلے سال ہی پاکستان میں بھی زلزلہ آیا تھا اور بہت تیز آیا تھا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ زلزلے آخر آتے کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے ان کے آنے کی؟ تو بھائی بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الارم ہے مسلمانوں کے لیے کہ اے مسلمانوں سدھر جاؤ، اس سے پہلے تمہارے اوپر بھی یہ عذاب آ جائے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں بتلائی کہ جب یہ چیزیں دنیا میں پائی جائیں گی تو پھر زلزلوں کے آنے کا، اور آسمان سے پتھر گرنے کا، اور کیا نام صورتوں کے مسخ ہو جانے کا، اور زمین میں دس جانے کا، اور اس طرح کی اور نشانیوں کے جو پہ در پہ آئیں گی ان کے منتظر رہو، اور وہ ایسے آئیں گی ایک دوسرے کے بعد کہ جس طرح اس کی مثال حضور علیہ السلام نے اس طرح دی کہ جب ایک دھاگا ٹوٹتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس وقت تسبیح کا وہ جو دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو اس کے دانے اچانک تیزی سے گر جاتے ہیں، تو اسی طرح یہ عذاب تم پر اس طرح نازل ہوں گے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، ہم اپنی زندگی کا رخ سیدھا کریں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ جب امانت کو اپنی چیز ہر بندہ سمجھنے لگے گا، آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہے، وہ بندہ سمجھ بیٹھتا ہے میری ہی چیز ہے، اور آج کل یہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ تو مجھے بتائے پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ آج کل اسی ڈر کی وجہ سے کوئی کسی کے پاس امانت نہیں رکھواتا۔ ایک اور چیز بتلائی کہ جب زکوٰۃ کو بوجھ اور تاوان سمجھا جانے لگے گا، ٹیکس تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور صرف ایک بندہ 1 کروڑ کا مالک ہے اس میں صرف 2.5 لاکھ، ایک بندہ 100 روپے کا مالک ہے اس میں صرف اس میں جو زکوٰۃ ہے 100 روپے میں ویسے تو ہوتی نہیں، لیکن ایک مثال کے طور پر صرف 2.5 روپے، کہ 2.5 روپے ہم اللہ کی راہ میں اس کا 40واں حصہ ہم اللہ کی راہ میں، اس کا 2.5% ہم اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے۔ تو اور آج کل جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ بھی صرف زکوٰۃ سے بچنے کے لیے وہ یہ کرتے ہیں کہ جب سال پورا ہوتا ہے، جب زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر لیتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچ جائے۔ تو بھائی جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھیں گے تو پھر یہ عذاب نہیں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ ایک تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی کہ جب مسجد میں شور و غل ہونے لگے گا، اور آپ دیکھ لیں جو تاریخی مقامات پہ جو ہماری مساجد ہوتی ہے، جس طرح ایک تاریخی مسجد اسلام آباد میں، یہ پاکستان میں فیصل مسجد ہے، آپ دیکھیں وہاں پر مرد عورت بھی اور بچے کتنا شور کر رہے ہوتے ہیں، سب ادھر آئے ہوتے ہیں اور مسجد کا تماشا بنا ہوتا ہے ادھر۔ جب اللہ کے گھر کی اس طرح بے ادبی ہوگی تو پھر یہ عذاب نہیں آئیں گے تو اور کیا ہوگا؟ پھر ایک مین چیز جو ہمارے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں عام ہو گئی ہے کہ بیوی کی وجہ سے اپنی والدین اپنی ماں سے نافرمانی کرنا۔ آج آپ پاکستان کے اولڈ ہوم میں چلے جائیں، اکثر یہی ہے کہ بچے نے بیوی کی وجہ سے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا،
بھائی آپ کوئی نہیں کہتا آپ اپنی بیوی پہ ظلم کرو، آپ اپنی بیوی پہ زیادتی کرو، بھائی آپ اس کے پورے حقوق ادا کرو، اس کے ساتھ پیار کرو، محبت کرو، اس کو گھماؤ پھراؤ، سب کچھ کرو، لیکن اس کی وجہ سے اپنی ماں کو گھر سے نکال دینا، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنا. بھائی اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرنے کا بھی کہے، جس کی اللہ کبھی مغفرت نہیں کریں گے، تو اس کی ان کی اللہ کی نافرمانی میں ان کی بات نہ مانو، لیکن پھر بھی ان سے دنیا میں اچھا سلوک کرو. اور جب وہ بڑھاپے میں پہنچے تو ان کے لیے دعا مانگو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح انہوں نے میری پرورش کی ہے بچپن میں، اے اللہ آپ ان پر رحم فرمائیے. اور ایک اور چیز کہ بیٹا دوست کے قریب ہو جائے گا اور باپ سے دور ہو جائے گا. اور آج کل آپ دیکھیں ہم اپنے باپ کو تو سمجھتے ہیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس نے آپ کو بچپن سے لے کر بڑا کیا، چلنا سکھایا، اور دنیا میں آپ کے لیے دھکے کھائے، ہر قسم کی، ہر لوگوں کی گالیاں تک سنی، اور کر کر کے آپ کو بڑا کیا، آپ کے لیے جو کر سکتا تھا کیا. تو آج ہماری نظر میں وہ کچھ نہیں، اور وہ دوست جو ہمیں کل ملا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ جتنا مرضی اچھا ہو، لیکن ہماری نظر میں اس دوست کی ویلیو اپنے باپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، تو پھر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ پھر جب علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، آج کل لوگوں نے بنایا ہوا کہ دین کو دنیا کے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور اللہ معاف کرے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ، اور یہ پتہ بھی ہے کہ دین کو صرف دین اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہم اس سے دنیا کمائیں گے. تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی، اور پھر حدیث شریف میں ایک آتا کہ کیا نا وہ شراب عام ہو جائے گی، اور وہ جو میوزک جس کو کہتے ہیں گانا بجانا عام ہو جائے گا. تو جب یہ چیزیں معاشرے میں آ جائیں گی، پھیل جائے گی، تو حدیث کے مطابق پھر عذاب تو آئیں گے. تو ہمیں چاہیے یہ جو اللہ کی طرف سے ایک الارم آتا ہے کہ شکر کرے اللہ آپ نے ہماری سے حفاظت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور پھر اس کے بعد ان گناہوں سے بچے اور اپنی زندگی کا رخ سیدھا کر لے. ورنہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے بعد ہم افسوس کریں گے، تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا. تو ہم جتنا مرضی کہہ رہے یہ آرٹیفیشل آیا ہے، ہمارا سیلاب اس لیے آتا ہے کہ انڈیا نے پانی چھوڑ دیا ہے، اور یہ زلزلے امریکہ لے کر آتا ہے جو اس کی بات نہیں مانتا. بھائی بات سیدھی سیدھی ہے، اللہ کا یہ عذاب ہوتا ہے. ہمیں اگر اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمیں ان چیزوں پر دھیان دینا ہوگا، اپنے گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنی زندگی کا رخ سیدھا کرنا ہوگا، اور اس عذاب سے ہمیں عبرت نصیحت حاصل کرنی ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت اللہ فرمائیں گے. اور اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے عذاب سے، پریشانی سے، مصیبت سے اللہ حفاظت فرمائے. اور جو بیچارے اس وقت مصیبت میں، اللہ ان کو نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کا غم ہے وہ اس کو ختم فرمائے. اور جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ جو پیچھے ان کے اہل و عیال ہے، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.